جو پورنوگرافی ہے نا، یہ دنیا میں بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری کی وجہ سے دنیا میں کروڑوں نوجوان ہیں جو اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں، جو اپنی فیملی لائف کو برباد کرتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان، ایران، سعودی عربیہ سمیت دنیا کے کچھ کنٹریز میں بہت زیادہ پورن دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان دنیا میں پورن دیکھنے میں صف اول میں آتا ہے. اور پھر پاکستان میں نہ صرف ہیومن پورن دیکھا جاتا ہے بلکہ جو اینیمل پورن ہے اس کو بہت زیادہ ریسرچ کیا گیا ہے. پھر اگر میں اس کو تھوڑا سا مزید دیکھوں تو آپ دیکھیں کہ 2023 میں جن پرسنالٹیز کو گوگل پر سرچ کیا گیا وہ موسٹلی ایسی خواتین تھیں کہ جو ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کرتی تھیں جس کنٹینٹ سے سافٹ پورن دیکھنے کو ملتا تھا. اگر آپ ایسا کنٹینٹ ڈال رہے ہیں کہ جس میں آپ کی باڈی ریویل ہو رہی ہے، جس میں آپ ایسے جیسچرز، آپ ایسے پوسچرز دے رہے ہیں کہ جس سے آپ دوسروں کو ٹریگر کر رہے ہیں کہ وہ پورن دیکھیں، تو سوشل میڈیا پہ، گوگل پہ ان فیمیل پرسنالٹیز کو بہت زیادہ سرچ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ آخر پاکستانی نوجوان کیوں اتنا پورن کو دیکھنے کے بارے میں کیوروسٹی رکھتا ہے، اس کے اندر کیوں اتنی دلچسپی ہے، وہ کیوں اپنا وقت اس میں برباد کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے نوجوانوں کے پاس نا کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سپورٹس گراؤنڈس ہیں وہ ویران ہیں. کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سپورٹس فیسلٹیز ہے ہی نہیں. ایون آپ پاکستان کی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں دیکھیں، وہاں پہ سپورٹس کمپلیکس نہیں آپ کو ملتے. آپ سکولز میں دیکھیں، وہاں پہ سکولز میں سپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں. سال میں ایک دفعہ آپ کو ایک سپورٹس ڈے یا سپورٹس ویک آبزرو کرنے کو ملتا ہے. تو جب سپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تو نوجوانوں کی جو انرجیز ہیں ان کو چینلائز کرنے کا موقع نہیں ملتا. پوری دنیا میں جتنے بھی جو ٹاپ کے کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے کئی دوست ہیں وہ امبیسڈرس ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، اور جب میری ان سے گپ شپ ہوتی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کنٹری کی جو سوشل ڈائنامکس ہیں، جو ان کا ایڈمنسٹریٹو کنسٹرکٹ ہے، میں اس کے بارے میں جانکاری کرنے کی کوشش کروں. تو آئی گیٹ ٹو نو کہ دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں وہ نوجوانوں کے لیے پورے سال کے ایسے کیلنڈرز کو آرگنائز کرتے ہیں کہ جس میں نوجوانوں کو ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جاتا ہے کہ ان کی جو انرجیز ہیں وہ چینلائز ہوں. اب یہ جو سیکس ہے نا، یہ ایک بہت بڑی انرجی ہوتی ہے. اس انرجی کو اگر آپ پازیٹیولی چینلائز کریں تو آپ بڑے بڑے گولز اچیو کر لیتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو انٹرٹینمنٹ کے کوئی ذرائع نہیں ملتے، ان کی انرجیز کو چینلائز نہیں کیا جاتا، ان کو سپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ملتی. تو ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھتے ہیں. جب آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، جب آپ کے کمرے میں لیپ ٹاپ موجود ہے اور آپ سوشل میڈیا پہ سافٹ پورن دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کو ٹریگر کرتی ہیں، اور آپ ان چیزوں سے ٹریگر ہو کے پھر آپ جب ایک دفعہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کے اندر ڈوپامین سپائک ہوتا ہے، آکسیٹوسن، اور پھر جناب یہ جو انڈورفن سپائک ہوتا ہے، آپ کو لذت ملتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ لذت کسی بھی چیز کی ملے نا، تو آپ اس لذت کو لیتے ہوئے اپنے مائنڈ کو فریز کر بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ بہت مزے کا کھانا کھا رہے ہو نا، تو اس مزے کا کھانا کھاتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے بھوک کتنی ہے، یا ہم ابھی بھوک کو رکھتے ہوئے کھانا چھوڑ دیں. ہم کھاتے چلے جاتے ہیں جب تک ہمارا پیٹ فل نہیں ہو جاتا، ہم کھانا نہیں چھوڑتے. اسی طرح جو لذت ہے نا، لذت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ مل رہی ہوتی ہے نا تو ہم اس لذت کو لیتے لیتے اس کی میکسیمائزیشن کی طرف جاتے ہیں. تو جب ایک انسان کو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ملتی، وہ خود کو سوسائٹی سے، لوگوں سے ڈس ایسوسیٹ کرتا ہے، اور اگر وہ سوشل میڈیا پہ یا ایسی پورن سائٹس کو ایکسیس کرتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز ایک لذت کا باعث بنتی ہے. وہ اس پلیجر میکسیمائزیشن میں پھر کیا کرتا ہے، ماسٹربیٹ کرتا ہے. اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر میں جنرلی بتا دیتا ہوں چونکہ اس پہ پھر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو سکتی ہے. جنرلی یہ دیکھا گیا کہ دنیا میں 92% لڑکے اور 86% جو لڑکیاں ہیں وہ زندگی میں ایک نہ ایک بار جو ہے نا وہ ماسٹربیٹ کرتی ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پورن دیکھتے ہیں.